میں نے گھر میں بیٹھا تھا، فراغت تھی، تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کہ بچے کیا کھیل رہے تھے. وہ کو پرچیاں ڈالی تھیں، ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی، اور ایک پہ لکھا تھا چور. ان 4 پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے، پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے. اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی آئی وہ بادشاہ بن گیا، جس کے حصے میں قاضی کی آئی وہ قاضی بن گیا، جس کے حصے میں وزیر کی آئی وہ وزیر، اور ایک کے حصے میں آنی ہے چور کی. تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لیے پھر بڑے سخت معاملات ہیں. بادشاہ سلامت اس کو جو چاہے حکم دے. اور جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو. تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے. وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے، کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو، کسی کو کہہ رہا ہے. میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار ایک ہی کرنا ہے. میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاؤ. ایک کو ڈراپ کر دیا، تو پھر وہی والا کام میں نے کیا. میں نے پرچی تو نہیں پھاڑی، لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا پین سے نشان لگا دیا. اب 2-4 بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا. تو میں نے کہا چل یار ہوں بچیاں ہوئی بادشاہ بنائیے. تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ جس پہ نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے. اب بادشاہ والی اس نے اٹھا لی، تو میرے حصے میں آ گئی چور والی پرچی. اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے، تو سب نے بتایا. تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا بنے ہیں. تو میں نے کہا جی میں چور بنا. میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لگ کے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے. میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، تو اس نے ایک حیران کن جواب دیا. اس نے کہا کہ مجھے برابر کے حقوق نہیں چاہیے. میں نے تفصیل چاہی تو اس نے کچھ یوں بیان کیا: میرا جائیداد میں باپ کی طرف سے حصہ ہے، بھائی کی طرف سے حصہ ہے، بیٹے کی طرف سے حصہ ہے، خامد کی طرف سے حصہ ہے. جب میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی تو میں ان حقوق سے محروم ہو جاؤں گی. میں کسی جگہ جاب کرتی ہوں تو مجھے جاب میں سہولت دی جاتی ہے، برابر کے حقوق میں میرا نقصان زیادہ ہے. بینک، ہسپتال، مارکیٹ، ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کے اصول پر مجھے ریلیف مل جاتا ہے. میں ابو سے ملنے جاؤں تو وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور بھائی کو بیٹھے بیٹھے سلام کر لیتے ہیں. ہم شہر سے باہر کہیں جائیں تو میں نے اور بیٹی نے اپنا اپنا ہینڈ بیگ پکڑنا ہوتا ہے اور بس باقی سامان بیٹے جانے اور ان کے پاپا. ایک بار راستے میں گاڑی رک گئی تھی تو مجھے اسٹیئرنگ تھما کر بیٹے اور میاں نے دھکا لگایا. برابر کے حقوق ہوتے تو مجھے بھی دھکا لگانا پڑتا. سبھی بڑے اور بھاری کام خود بخود مردوں پر جا پڑتے ہیں. مجھے کبھی بل ادا کرنے نہیں جانا پڑتا، کبھی پینٹ والے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، کبھی الیکٹریشین کے ساتھ دماغ کھپائی نہیں کرنی پڑتی. کمانے کی ذمہ داری کبھی میری نہیں رہی. میاں نے کمانے کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے. میں کبھی بھی کہہ دوں آج کچھ نہیں پکایا، گرمی لگ رہی تھی یا موڈ نہیں تھا، تو بازار سے کھانا آ جاتا ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ان کو کام سے چھٹی نہیں ہے. میاں کی انکم پر مجھے حق حاصل ہے، میری انکم پر صرف میرا لباس ان سے مہنگا ہوتا ہے، میرے جوتے کپڑوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے. ایسے بے شمار فائدے مجھے حاصل ہیں. میں برابر کے حقوق لے کر گھاٹی کا سودا کروں گی.